نہیں ہے، مگر بخاری کے علاوہ تمام احادیث اور فقہ کی کتابیں کہتی ہیں قولوا مثل ما یقول المؤذن ثم صلوا علی ثم ادعوا علی الوسیلہ. میں نے کہا جوتا اتار کر مکی کے سر پہ مار سکتا ہوں مگر کملی والے کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا. مکی سند یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. سنی بات، مکی کہتا ہے ذکر نماز کے بعد نہیں ہے. میں نے کہا مکی کو خبر نہیں. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب نماز پوری کر لو تو اللہ کا طواف کرنے والے جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جب امام سلام پھیرتا ہے تو پھر قوم کیا کرتی ہے؟ یکدم کھڑے ہوتے ہیں، طواف میں شروع ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ گونج اٹھ جاتی ہے کعبہ سے. میں حیران ہوں، مکی کہتا ہے نماز کے بعد ذکر نہیں. جہاں مکی درس دیتا ہے اس کے چند فٹ کے آگے جا کر دیکھیے پوری قوم اللہ کا ذکر کر رہی ہے. مکی کو مانوں یا رب کے؟ بات سیدھی ہے. میں نے اس دفعہ بھی حرم اللہ میں کھڑے ہو کر تمہارے تمن والوں سے کہا سنو، میرے نزدیک مکی خواب کی رائے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مقام ہے تو اللہ کے قرآن کا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا. اب آخری بات سماعت فرمائیے. کہتے جی مکی کہتا ہے، دیکھو نا جی یہاں کعبہ میں کیا ہو رہا ہے، جیسے یہاں ہوتا ہے ویسے. توجہ ہے نا؟ پھر بولتے شرما رہے ہو یا مکی سے گھبرا رہے ہو؟ یہ تو ابراہیم ملتان والا ڈرے کہ میرے پیسے نہ رک جائیں، تمہیں نہ ملتے ہیں، نہ رکنے کا خطرہ ہے. مکی کیا کہتا ہے؟ جیسے یہاں ہوتا ہے ویسے. میں نے کہا ماشاءاللہ. میں یہ ٹمن والوں سے طلاق اٹھا کے پوچھ لینا. میں نے ان کو کہا کہ آج تک تم سردار منصور صاحب کے والد پر الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے قبرستان کو مسمار کر کے کوٹھی بنائی. اب تو مدہ بن گیا. میں سردار صاحب کو کہوں گا اس پورے قبرستان پر بلڈوزر پھیر دو اور پلاٹ بنا دو. وہ پوچھیں گے مولانا قبر کا حیا. میں نے کہا جو مکے میں ہوتا ہے وہ تم کرو. وہاں بلڈوزر پھر سکتا ہے، تیرے قبرستان میں بلڈوزر کیوں نہیں پھر سکتا؟ یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جنت المعلا کے درمیان سے سڑک گزری یا نہ گزری؟ وہاں قبرستان ہے یا نہیں ہے؟ جو قبرستان سے سڑک گزار سکتے ہیں، لہذا تم بھی قبرستان کو مسمار کر کے یہاں بلڈنگیں بنا لو. جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں ہو. اور تم کتنا رقبہ قبرستان کے لیے رکھتے ہو؟ وہاں تو 10 قبریں ہیں جنت المعلا میں. ایک طرف 12 ہے، دوسری طرف چاند مدینہ شریف جنت البقیع کے آخری کونے میں ایک ایک قبر میں میتوں کو، خارجیوں کو، داخلیوں کو نہیں، خارجیوں کو کیمیکل لگا کر رکھ دیا جاتا ہے. 8 دن کے بعد قبر صاف. میں نے کہا فرق بتائیے. یہ بات سماعت کر کے میں اجازت چاہتا ہوں سماعت کرنا. ہندو جلاتا ہے میت کو لکڑیاں اکٹھی کر کے. یہ ہندوؤں کی رسم ہے کہ لکڑیاں جمع کر کے مرنے والے کو اوپر رکھ دیتے ہیں، جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. اور سعودیہ والوں کا طریقہ خارجیوں کے لیے کیا ہے؟ قبریں بنا کر کیمیکل لگا کر جلا دیتے ہیں. جلاتا ہندو بھی ہے، جلاتا سعودیہ بھی ہے. ہم ان پر بھی لعنت کرتے ہیں، ہم ان پر بھی لعنت کرتے ہیں. ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. فرمایا قبر بناؤ، مومن کی قبر پہ حاضری دیا کرو، منافق کی قبر پہ جانا نہیں ہے. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اے حسین ہم تمہیں سلام اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تم نواسہ رسول ہو. تیرے ساتھ والوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ تیرے ساتھ ہیں. ہم تو نسبت کے قائل ہیں اور نسبت ہی کامیابی کی
کھل کے بولیے کامیابی کی. اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. حضرات وقار، اسی اسنا میں فضیلت الشیخ ثانی باسط متولی پاکستان استاذ القراء فخر القراء جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ان کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل خطیب پاکستان، خطیب یورپ، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری خطیب اعظم لاہور تشریف لائے. دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حافظ عبدالستار اوان صاحب کی طرف سے، قبلہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب دامت برکات منالی کی طرف سے، پیر سید نور حسین شاہ صاحب مدظ العالی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے. یہ عشق مصطفیٰ کے نغمے سناتے رہیں، ہم دیوانے سنتے رہیں. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا. جس نے گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حضراتی وقار، آج چونکہ محفل شہدائے محرم الحرام کے حوالے سے ہے تو اس لیے میں مولانا حسن رضا خان صاحب کی زبانی آپ آل بیت کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنے اگلے ثنا خان کو دعوت پیش کر رہا ہوں کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں. آقا علیہ السلام کے دربار میں جبرائیل امین آئے. خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علماء موجود ہیں، پوچھئے. آپ دروازے پہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا گیا میں عرب کا عرابی ہوں، آقا علیہ السلام سے ملنے آیا ہوں. سیدہ نے فرمایا میرے ابا جان تو آرام فرما رہے ہیں. وہ واپس چلے گئے. دوسری دن آئے، پھر یہی جواب ملا، پھر واپس چلے گئے. تیسرے دن آئے، تیسرے دن پھر واپس جانے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کون ہے؟ عرض کرنے لگی ابا حضور یہ کو عرابی ہے، آپ سے ملنے آتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ عرابی نہیں، اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین ہے، اس کو آنے دو. تو حضرات وقار، اس لیے مولانا حسن رضا فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، جن کے گھر بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. اگر سمجھ میں آئی ہے تو بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. عقیدت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سناخان مصطفیٰ علاقہ تلگنگ کی خوبصورت آواز جناب قاری ضیاء المصطفیٰ سے میں ملتمس و تشریف لائیں. بارگاہ ریاض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پل نچھاور فرمائے. مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ضیاء المصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. صرف ایک شعر میں خواجہ غلام فرید او کدی ساڈے او کدی ساڈے ویڑے آ جاؤ کلی نو عرش بنا جاؤ. آقا کدی ساڈے ویڑے آ جاؤ کلی نو عرش بنا جاؤ کلی نو عرش بنا جاؤ. اے تن میرا کنگھی تھی وے تے میں زلف محبوب دیواواں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں آقا دے پیری آواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. غلام فریدا جے یار ملے تے میں رو رو حال سناواں. غلام فرید جے عربی یار ملے تے میں رو رو حال سناواں. اساں نپے یار دا دامن اساں نپیا یار دا دامن ساڈے دوہاں جہان دا ضامن ہے ساڈے دوہاں جہان دا ضامن ہے. ہو کدی دید دے کدی دید دے جام پلا جاؤ کلی نو عرش بنا جاؤ. ہو کدی ساڈے ویڑے آ جاؤ کلی نو عرش بنا جاؤ کلی نو عرش. اب حکم کیا ہے ایک شعر اور میں پیش کر دوں. جاں میں مریا میری لاش اتے جاں میں مریا میری لاش اتے میرے سجن نیر وہان لگے جڑے کر دے سن نال پیار میری قبر تے مٹیاں پان لگے. تے میں پوچھیا بھائیوں ویراں وہ سجنا او کیوں چھوڑ کلا مینوں جان لگے. غیبوں آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے.
او میاں غیبو آواز آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے، کملی والے تشریف لے آن لگے۔ میرے آقا کئی ساون سکھ وچ گزر گئے، تینی میں لنگھ آیا کئی ساون وچ، او رمز لگی تیار کھڑے تیری راہ وچ نین وچھاون وچ، او تیڑا ککھ نہیں بننا اساں لکھ ہو بننا، تیڑا ککھ نہیں بننا اساں لکھ ہو بننا، او دوں چار قدم تیڑے چاون وچ، او در در دے یار بکوہا سے سکو مل لگ گئے تیرے آون وچ، در در دے یار بکوہا سے سکو مل لگ گئے تیرے آون وچ، سکو مل لگ گئے تیرے آون۔ حضرات جی بکار یہ تھے جناب قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب، باب فرید کا سریکی کلام آپ کو سنا رہے تھے۔ تو سریکی زبان کے شہنشاہ خطیب، یہ تو سید تصدق حسین شاہ صاحب کی مہربانی اور میں سمجھتا ہوں حافظ عبدالرستار صاحب کی ایک دوستی کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیات یہاں پر آ جاتی ہیں۔ اگر ڈھوک ڈھیری والے یا اس علاقہ والے شاید سالوں کوشش کرتے رہیں تو یہ شخصیات یہاں نہ آ سکے۔ تو یہ مہربانی ہے سریکی زبان کے شہنشاہ خطیب ادیب سریکی، ایک گزرے ہیں شہنشاہ سریکی جناب پیر خورشید احمد شاہ صاحب زہر پیر والے، ان کے بعد جن کو مقام سریکی زبان میں حاصل ہوا ہے وہ ہے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب دامت برکات العالیہ، انشاءاللہ سریکی زبان میں آپ کو خطاب سنائیں گے۔ اس لیے بابا فرید بھی کہتے ہیں نا سریکی میں، ہر ویلے یار دی تانگ لگی سنجے سینے سکھ دی سانگ لگی، ہر ویلے یار دی تانگ لگی، حضور دی عاشقاں ہر ویلے حضور دی تانگ ہوندی، ہر ویلے یار دی تانگ لگی سنجے سینے سکھ دی سانگ لگی، دکھی جنڑی دے ہتھ ڈانگ لگی، تھی مل مل سول سمولے سب۔ مولانا محمد یار فریدی فرمائیں ہیں اساں نال سامل علیہ سو کے کہنا، وہ ہے قول اگلے پلے سو کے کہنا، میں تھک تھک تھکی میں تھک تھک ہٹی میرے ول میر دیاں نظراں بھلے سو کے کہنا۔ قاری صاحب انشاءاللہ سریکی کلام سنائیں گے ہمیں کہ اونچیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جناں دے ساوے، اس دم نال پریت ساڈی تے او دم نظر نہ آوے، گلیاں سونجھو اجاڑ ڈسی من اتے ویڑا تھامن آوے، غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ بابا صاحب کہتے ہیں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں یا رسول اللہ، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نا تو مفت میں کاندڑی ہاں، تیرے باندڑے دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ سریکی سمجھ آئیے تو بول پو سبحان اللہ، بابا سے بلند آلاؤ چا سائیں سبحان اللہ، اچھی آواز نال دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ۔ بلا تاخیر زینت القرہ فخر القرہ فضیلت الشیخ ثانی باسط متولی پاکستان استاذ القرہ جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ کو اس شعر پہ دعوت پیش کر رہا ہوں کہ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، جلوں میں صد انقلاب رقصاں، نہ جانے کس جہاں سے آئے ہے یہ حشر ساما سے لوگ ساکی۔ میری مراد اقلیم تلاوت کے تاجدار، میدان صوت کے شاہ سوار، گلشن قرات و تجوید کی بہار، حضرت قبلہ قاری